السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کا اپنا میزبان زیب قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کا آغاز کریں، آپ سے درخواست ہے کہ پلیز اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ کوئی بھی ہماری ارلی ویڈیو نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ آج کے اس شو میں، اس پروگرام میں جو ہے بہت کچھ لانا چاہتا تھا میں، آج بہت کچھ تھا، لیکن آج میں نے صرف فوکس کشمیر کو کیا ہے، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ تھنگز ہے کہ بھئی گزشتہ 48 گھنٹے گزر چکے ہیں، اور ان 48 گھنٹوں میں بھارتی RSS کے جو فوجیوں کا بھرکس نکال کر رکھ دیا ہے کشمیری مجاہدین نے، ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ بہت ہی عمدہ طریقے سے انہوں نے ان کا بھرکس نکالا ہے، اور ہندوستانی میڈیا جو ہے وہ آگ بگولا ہو رہا ہے۔ ایک اطلاعات کے مطابق تقریباً RSS کے جو 15 ٹیررسٹ نازی ہٹلر مودی کے جو فوجی ہیں وہ جہنم رسید ہو چکے ہیں ابھی تک۔ تو یہ بات تھی جناب کہ تقریباً 2-3 دن سے لڑائی چل رہی ہے، اور کل آپ نے دیکھا ہوگا عرش شریف کے پروگرام میں جو ہے وہ DG ISPR آئے، اور انہوں نے بتایا کہ حالات کافی ٹینس ہیں بارڈر کے اوپر، اور حالات میں اچھی بات نہیں ہے، کسی بھی وقت جو ہے وہ حالات کسی بھی کروٹ بیٹھ سکتے ہیں۔ دوسری طرف ہندوستان کی آرمی اور ہندوستانی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کشمیر خالی کرو، یہ ہمارا ہے، گلگت بلتستان ہمارا ہے، لداخ ہمارا ہے، سب کچھ ہمارا ہے۔ تو ہم بھی تو تمہارے تھے 47 سے پہلے، یہ کیسے بھول گئے؟ یہ تو نہیں بھولنا چاہیے تھا بھائی آپ لوگوں کو یہ بات۔ اب میں آپ سے دوسری زبان میں استعمال کروں یا شائستگی کی زبان استعمال کروں؟ دوسری بات یہ، ہندواڑہ میں جو ہوا تھا اس کے بعد انہوں نے گھر گھر میں گھس کر گولیاں ماری ہیں لوگوں کو، اور انہوں نے لاشیں بچھا دی ہیں وہاں پر۔ جو کشمیری مجاہدین ہیں، جو وہاں کے لوکل لوگ ہیں، اب وہ آپے سے باہر ہو گئے ہیں۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ مریں گے یا مر جائیں گے، لیکن اب ہم ان کو یہاں پر رول نہیں کرنے دیں گے۔ تو اب یہ بہت بڑی لڑائی چل نکلی۔ اب سارا الزام جو ہے ہندوستانی جو ڈوگر میڈیا ہے وہ جو ہے سارا الزام جو ہے لگا رہا ہے پاکستان کے اوپر کہ جی یہ پاکستان نے گھس بیٹی بھیجے ہیں، یا پاکستان نے ISI کے لوگ بھیجے ہیں، یا یہ پاکستانی کمانڈوز ہیں، یا یہ پاکستانی دوسرے لوگ ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو کشمیری مجاہدین ہیں اب انہوں نے جو ہے ہتھیار اٹھا لیے، اور اب یہ کہہ رہے ہیں یا تو مریں گے یا مار دیں گے، لیکن اب ہم کشمیر پر کسی کو نہیں آنے دیں گے۔ ہندوستان کی جو فوج ہے وہ RSS کے غنڈوں کو لا کر جو ہے وہ کشمیر کی زمین پر بسا رہی ہے۔ تو ایک تو یہ، دوسری بات یہ وہاں ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا جینا دوبر کر دیا انہوں نے، اسپیشلی تبلیغی جماعت والوں کی ایسی کی تیسی کر دی، آئے دن کوئی نہ کوئی ان کے اوپر پنگا لے کے یہ جا رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی کشمیر کے اندر یہ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ کیا یہ فل فلیش جنگ چاہتے ہیں، یا یہ تھوڑی چھوٹی موٹی جنگ چاہتے ہیں، یہ چھوٹا موٹا اسٹرائک چاہتے ہیں، سرجیکل اسٹرائک چاہتے ہیں؟ چاہتے کیا ہیں؟ پہلے تو بات یہ کہ ان کے بس کی بات ہے نہیں، چونکہ ان کو سرجیکل اسٹرائک کرنے کے لیے چوڑیاں اتارنی پڑیں گی۔ انہوں نے پہنی ہوئی ہیں چوڑیاں، تو یہ کبھی تو کریں گے نہیں، بھولے سے نہیں کریں گے، چونکہ جب بھی ان کا کوئی آتا ہے ہمارے ملک کے اندر حملہ کرنے کے لیے تو پھر ہم اس کو کافی بھی پلاتے ہیں، چائے بھی پلاتے ہیں ابھی نندن کی طرح، اور اس کی بڑی خاطر اور بڑے خاطر کے ساتھ لوازمات اور بہت کچھ، اور وہ پھر جب وہ کہہ رہا ہوتا ہے تو وہ پاسورڈ کوڈ جو ہے وہ ڈیلیور کر رہا ہوتا ہے اپنی آرمی کو کہ بخدا میں نے ابھی تک پاکستان آرمی کو کچھ نہیں بتایا، آپ بے فکر رہیں۔ تو ایک تو یہ ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں عابد اندلیب، وہ بہت اچھے ولاگر ہیں اور بڑی اچھی ویڈیو کرتے ہیں، تو ان کے پاس جو ہے ایویڈنس ہے کافی۔ میں نے ان سے درخواست کی ہے کہ وہ مجھے یہ رائٹ دیں، مجھے حق دیں کہ میں ان کی جو ویڈیوز ہیں ان کو یوز کر سکوں۔ ایک دفعہ مجھے اگر انہوں نے حق ادا دے دیے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں آپ کو ان ویڈیوز میں ایسی تبدیلیاں لا کر دکھاؤں گا کہ پھر واقعی آپ کہیں گے کہ ہاں جی کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے۔ پھر آج صابر شاکر نے صبح اس کے اوپر خبر دی کہ جی حالات بڑے ٹینس ہیں، اور ان کے بڑے ہائی لیول کے آفیسر جو ہیں ان کو جہنم رسید کیا گیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ کل رات کو جو ہے عرش شریف کے پروگرام میں DG ISPR نے آ کے خبر دی،
اس کے علاوہ اور بہت سے دیگر سوشل میڈیا. لیکن آپ دیکھیں گے ہمارا جو میڈیا ہے پاکستانی میڈیا، اس کے گلے میں گلٹی اٹھے. انہوں نے کچھ بھی نہیں بتایا کشمیر کے بارے میں کیا ہو رہا ہے، کتنے لوگوں کو مارا. آج عابد اندلیب اپنی ایک ویڈیو دکھا رہے تھے، اس کے اندر جو ہے وہ ماں جو ہے اپنے بیٹے کی لاش لیے اسٹریچر پہ لیے گلیوں پھر رہی ہے، لیکن کوئی اس کو پرسان حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو ہمارا یہ میڈیا کہاں گیا؟ یہ کھاؤ پی میڈیا کہاں گیا؟ جو کہہ دیں گے جی میڈیا جھوٹا ہے، میڈیا یہ، تو سب کی آگ لگ جاتی ہے. حقیقت بات تو یہ کہ ہمارا جو میڈیا، جو انکلوڈنگ می، ہم سب جھوٹے ہیں. ہم صرف وہ چیز دکھاتے ہیں جو ہمیں دکھانا ہے بس، اور جو چیز ہم نے نہیں دکھانا وہ ہم نے نہیں دکھانا. بائے بائے، خیر اللہ خیر صلی اللہ. تو یہ بات ہے. تو لیکن اب کوئی بھی نہیں دکھا رہا سوائے ARY ڈیجیٹل کے. میں سلام پیش کرتا ہوں ارشد کو، جن نے بہت اچھا کام کیا اور انہوں نے بہت پیارا طریقے سے جو ہے یہ نکال کر لایا. اب دیکھنا یہ کہ جناب، اب میں یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ اب عمران خان کو جہاد فی سبیل اللہ کا اعلان کر دینا چاہیے. جہاد فی سبیل اللہ کا اعلان اپنے ملک میں کرے. جو اس وقت ہمارے ملک میں جو کرونا آیا ہوا ہے، اور اس کرونا سے لڑنا یہ بھی ایک جہاد ہے. اس کرونا سے لڑنا بھی ایک جہاد ہے. پاکستان ٹی وی پہ آنا چاہیے، ریڈیو پاکستان سے ان کی جو ہے اسپیشل خطاب ہونا چاہیے، اور انہیں اپنے پختون بھائیوں کو، بلوچ بھائیوں کو، سندھی بھائیوں کو، پٹھان، پنجابی، مہاجر، راجپوت، رانگڑ، روہتک جتنے بھی ہیں، سب سے مخاطب ہونا چاہیے کہ بھئی کرونا نے جو ہے ہمارے اوپر اٹیک کر دیا ہے، ہمارے اوپر حملہ کر دیا ہے. اب اس کرونا سے ہمیں کیسے بچنا ہے؟ تو اس کے لیے ایک ہی حل ہے، جہاد فی سبیل اللہ. جب تک ہم جہاد نہیں کریں گے، جہاد تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. جہاد تو ہم اپنے نفس کے خلاف بھی کرتے ہیں. جہاد تو ہم اسٹرگل کرتے ہیں، مطلب تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں، یہ بھی ایک جہاد ہے. تو اب جہاد فی سبیل اللہ کا اعلان ہونا چاہیے، اور کشمیری مجاہدین کو اس طریقے سے ہمیں نہتہ نہیں چھوڑنا چاہیے. ہمیں ان کی مدد کی، ان کو ہماری مدد کی اشد ضرورت ہے، اور ہمیں بھی ان کی مدد کرنی چاہیے. اور اس وقت ہندوستان میں جو 25 کروڑ مسلمان ہیں جن کو بڑی بے دردی کے ساتھ جوتے کی نوک پہ رکھا ہوا ہے اور انڈر دا تھمب رکھا ہوا ہے، تو میں اپنے ہندوستانی مسلمان بھائیوں سے کہتا ہوں کہ پلیز اٹھ جائیے. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. ہندی مسلمانوں کب تک سوئے رہو گے؟ کیا تم بھول گئے کہ تم کن کی اولادیں ہو؟ کیا تم بھول گئے کہ تمہارے جو آبا و اجداد آئے تھے وہ فاتحین تھے؟ کیا تم بھول گئے؟ کیا تم بھول گئے تم نے ہندوستان پر کتنے سال حکومت کی؟ کیا تم بھول گئے کہ تمہارے ہاں کیسے کیسے لوگوں نے جنم لیا؟ تمہارے اسلاف کیا تھے؟ کیا روایت لائے؟ تو ہندوستانی مسلمانوں، تمہیں اپنے کشمیری مسلمان بھائیوں کا ساتھ دینا پڑے گا. اور میں تمام مسلمانوں سے درخواست کرتا ہوں، جہاں جہاں میری یہ آواز پہنچ رہی ہے، پلیز یہ ٹائم ہے کشمیری مجاہدین کو ہیلپ کرنے کا. اگر آپ نے ابھی ہیلپ نہیں کی تو پھر سمجھ لیجیے کہ ان بیچاروں کو زندگی میں کبھی بھی آزادی نہیں ملے گی. بس میں اتنا ہی کہنا چاہتا تھا، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل ایک پھر شو کے ساتھ، مجھے لگتا ہے کل بھی میں کشمیر پر ہی شاید بات کروں. تو بہرحال اگر آپ نے ہمارے اس پروگرام کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کیجئے. دیکھیں، وداؤٹ آکسیجن وی کانٹ لیو، ہم نہیں جی سکتے. تو آپ کا یہ جو سبسکرپشن ہے، یہ جو آپ کا لائک ہے، یہ جو آپ کا تھمب ہے، یہ ہماری آکسیجن ہے، یہ ہمیں زندگی دیتی ہے. اگر آپ نہیں کرو گے تو پھر ہم یہ پروگرام کرنا چھوڑ دیں گے، پھر آپ کو خبریں کون پہنچائے گا؟ انشاءاللہ یہ میرا وعدہ ہے آپ سے کہ ودن فیو ڈیز میں انشاءاللہ ایسے کانٹیکٹس نکال کر لاؤں گا آپ کے لیے، آپ بھی کہیں گے واہ زیب بھائی آپ نے کمال کر دیا. تو پلیز ضرور سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اس کو شیئر کیجئے، اور اپنے کمنٹس ضرور دیجئے. اگر آپ اپنے کمنٹس نہیں دیں گے تو مجھے نہیں پتہ میرا پروگرام کیسا لگ رہا ہے، کہاں چل رہا ہے، کہاں پر آپ سن رہے ہیں. آپ یہ بھی بتایا کریں کہ آپ دنیا کے کس خطے میں آپ نے ہمارا یہ پروگرام سنا، اور آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا. مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. کشمیری مجاہدین کے لیے بہت ساری دعائیں کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.